نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ساتھ تین چار جگہ سے اور بھی قرآن پاک تلاوت کیا ہے، جس کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، الحی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی کبھی اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی نہیں مجال کو کسی کی سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے یا جو کچھ ان کے پیچھے ہے،
ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء، اور نہیں کوئی چیز احاطہ کرنے والی اللہ کے سوا، یعنی دنیا میں کوئی چیز کسی کو کوئی بچا نہیں سکتی. ولا یعودہ حفظہما، جب تک اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان کی کوئی اور حفاظت بھی نہیں کر سکتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی مرتبت عظمت والا ہے. یعنی ان آیات مقدسات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات کا مالک نہیں، اور بندہ اللہ نہیں بن سکتا. بندہ جو ہے نا وہ اللہ نہیں بن سکتا. یا مدیسہ نے ایک کھچ بھوری ہے، اور وہ کھچ کیا ہے، میں اس کا عنوان آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول کیسے کامیاب ہوتے ہیں. علم کے 3 مدارج ہیں. بندہ جب اللہ بن جائے، جیسا خدا اپنے آپ کو خدا کہلانا چاہتا ہے نا، بندہ جب اللہ بن جائے، خادم رضوی اور گستاخان رسول کا انجام، کیونکہ یہ گدھے کا بچہ پیور حرام زادہ انجام کہتا ہے، انجام کو انجام کہتا ہے. خادم حسین رضوی بھی گستاخ رسول تھا اس حرام زادے کے کہنے کے مطابق، اور گستاخان رسول اور بھی کہے ہوئے ہیں، اور بھی کئی گستاخان رسول ہیں. جو اس کو نہیں مانتے وہ سارے گستاخان رسول ہیں، کیونکہ خادم رضوی بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے. خادم رضوی بھی نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتا، محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتا. اور اس گدھے کے بچے کو، اس حرام زادے کو رسول نہیں مانا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خادم حسین رضوی اور دوسرے گستاخان رسول، کس کے گستاخ؟ احمد عیسیٰ کی نبوت کو اس کے پیچھے سے داخل کر رہے ہیں نا، اس لیے وہ چیخ رہا ہے. کبھی داڑھی مونڈ، یعنی داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی داڑھی منڈا کر دھوکہ دیتا ہے، کبھی داڑھی کو فضلہ کہتا ہے. میں اس کا عنوان بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے عنوان اس کا: اللہ کے رسول کیسے کامیاب ہوتے ہیں. داڑھی منڈا کر، داڑھی رکھ کر، اور جو پاکستان میں رہ کر اس نے بریکی کام کیے اور اس پر FIR کٹی. جھوٹے رسول، جھوٹے نبی، لعنتی نبی، حرام زادے نبی ایسے کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہے ان کی کامیابی کا راز کہ دن کو میل، رات کو فیمیل. یہ ہے آج کل کے رسولوں کا. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی گوما، جس طرح وہ کرواتا تھا، رات کو فیمیل ہوتا تھا، دن کو میل بنا ہوتا تھا، دن کو نبی ہوتا تھا. یہ بھی وہی ہیں، یہ بھی وہی ہیں. اور اس کی تو FIR کٹی ہوئی ہے نا، تھانے میں بہت بڑا ثبوت پڑا ہے. اور یہ مولانا
خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتا گستاخ رسول، کیونکہ اس کے منہ پہ لعنت بھیجتے تھے وہ۔ یہ اس کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے 1 گھنٹہ 35 منٹ اور 58 سیکنڈ، یعنی 36 منٹ، 1 گھنٹہ 36 منٹ اس نے ریکارڈ کی، اور سوا بھونکنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، نہ علم نہ عمل، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی داڑھی رکھ لی کبھی داڑھی مڑا دی، کبھی رکھ لی کبھی مڑا دی، کبھی داڑھی کو فضلہ کہا اور کبھی دھوکہ دینے کے لیے اتنی داڑھی رکھ لی، اور اوپر سے دیکھ کر حرام زادے کو قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، اور کہتا ہے بندہ جب خدا بن جاتا ہے تو پھر وہ غلام احمد قادیانی کے ماں کے ساتھ رجولیت کرتا ہے۔ بندے نے کی ہے نا، بات تو اللہ نے تو نہیں کی، لیکن چونکہ اللہ بندہ بن گیا، اللہ بندہ بن گیا، ہمارے شریعت کے مطابق، ہمارے قانون اور لا کے مطابق بندہ اللہ نہیں بن سکتا کسی صورت میں بھی۔ اللہ کی گفتگو انبیاء کے ساتھ اللہ نے گفتگو فرمائی، اور انبیاء نے اللہ کا پیغام جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا وہ سنایا۔ اللہ نے جو پیغام دیا وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے، یعنی پیغمبروں نے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں کو پہنچایا، سنایا۔ ہاں، علماء کرام اور صوفیاء کرام جو شرع کے اندر بات کرتے ہیں وہ یہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اللہ کے بندے کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، جو یعنی قرآن مجید اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ ہمیں اللہ کے بندے نے بتایا، محمد رسول اللہ نے بتایا۔ یہ بات اور ہے، وہ گفتگو گفتہ اللہ بود، نبی کا کہنا اللہ کا کہنا ہے۔ نبی نے کہا لا نبی بعدی، اللہ نے فرمایا کہ محبوب واقعی خاتم النبیین، کہ تیرے بعد اب کوئی نبی اور ہو سکتا نہیں، خود تجھے بنانے والے نے، تجھے بھیجنے والے نے اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد اب محبوب اور کوئی نبی آ سکتا نہیں، جتنے آئیں گے وہ جھوٹے لعین مردود ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی آیا مقدسہ کے تحت، خاتم النبیین کے تحت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جس نے یہ آیا مقدسہ اتاری ہے اسے معلوم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے کیا کہا، اور وہ بڑا علم والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر ایک چیز کو جان رہا ہے، جانتا ہے، جاننے والا ہے، اور قیامت تک جو کچھ بھی ہم کریں گے سب کو جاننے والا ہے، علیم ہے۔
اب علیم تو کہہ رہا ہے خاتم النبیین، جو علم پیدا کرنے والا ہے، جو علم دینے والا ہے، جو علم بانٹنے والا ہے، جس نے انبیاء کے ساتھ گفتگو فرمائی، اپنا علم ان کو دیا، وہ تو کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور جن کے پاس علم آیا ہے اور جو اس علم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جو اللہ کا نیب بن کر آیا، اللہ نہیں، احمد عیسیٰ تو اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے نا۔ جب اللہ بندہ بن جائے، جب اللہ یا بندہ جب اللہ بن جائے تو کیوں بن جائے؟ اس کی حیثیت ہی نہیں، کسی نبی کی تو حیثیت نہیں کہ وہ نبی کہے کہ میں تو جناب اللہ بن گیا ہوں، اب میری بندگی جائز ہے، اس اللہ کی ضرورت ہی نہیں، مجھے سجدہ جائز ہے، اس کو سجدہ جائز ہی نہیں۔ جب اللہ ہی بن جائے، جب اللہ ہی بن جائے تو اللہ کا تو شریک بن گیا، اللہ کا تو شریک بن گیا، تو ہم ایسے ڈنکے بجاتے رہے کہ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، پھر تو ہمارے ڈنکے ہی غلط ہو گئے، پھر تو قرآن پاک سارا ہی غلط ہو گیا۔ قرآن پاک نے تو ڈنکا بجایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن پاک نے ڈنکا بجا دیا، ابتدا سے لے کر والناس تک ہم نے تو یہی پڑھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ دوسرا ہو نہیں سکتا، اور احمد عیسیٰ حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم، قرآن کی مخالفت کرنے والا، قرآن کے خلاف بھونکنے والا، قرآن کے خلاف بکنے والا، کہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ بن سکتا ہے، جس طرح گور شاہی حرام زادے موٹے یونس نے، اس نے ریاض کو اللہ کہہ دیا۔ تو اب ان لوگوں کی باتوں پہ آ کر کیا ہم اپنا ایمان ضائع کر دیں گے؟ جن کو اپنے نطفوں کا نہیں پتہ، غلام احمد قادیانی کو اپنے نطفے کا پتہ نہیں، اس نے کہا کہ میں مریم بنا، مریم سے پھر اللہ بندہ بنا، پھر اللہ نے، اللہ معاف فرمائے، بار بار یہ لفظ کہتا ہوں میں تاکہ ان کی جہالت کا تمہیں پتہ چلے، اللہ نے رجولیت فرمائی، تو صاف ظاہر ہے جو اندر سے پیدا ہوگا وہ بھی اللہ ہی پیدا ہوگا نا۔ لاکھ لعنت ہے جو نظریے تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الحرام زادین، حرام زادوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان حرام زادوں نے نئی باتیں گھڑ کے، بندہ جب اللہ بن جائے، کیوں بنے بھائی؟ اس کی تو حیثیت نہیں بن سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے دونوں ماں بیٹا کو، حضرت مائی مریم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بڑا پیارا بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ رب نے فرمایا، او عیسیٰ، جی میرے اللہ، جی میرے اللہ، اور تو مریم کا بیٹا ہے، جی میرے اللہ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے ان کو کہا تھا، لوگوں کو کہا تھا، للناس، لوگوں کو کہا تھا کیا، اتخذونی وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، بنا لو مجھے بھی اور میری ماں کو بھی اپنے معبود، دو خدا بنا لو تم، مجھے بھی خدا مانو اور میری ماں کو بھی خدا مانو، کیا تو نے کہا تھا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا
یہ تو نے حکم دیا ان کو کہ مجھے بھی خدا مانو، میری ماں کو بھی خدا مانو، تو نے حکم دیا تھا۔ سنو مرزائیو، او مرزائیو، کیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا ہے میرے پیغمبر عیسیٰ، تو نے ان کو کہا تھا، تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قال عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قال سبحانک یا اللہ، تو پاک ہے، تو شرکت سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ احمد عیسیٰ کیوں پھونکتا ہے؟ بندہ جب اللہ بن جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہتے ہو مر گیا، لیکن اس کے قول کو نہیں مانتے ہو، اس کے قول کو نہیں مانتے ہو۔ تم خود اللہ بننا چاہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں بنے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی نہیں بنی، وہ بھی الہ نہیں بنی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو زبردستی الہ بنائے وہ کون ہے؟ عتل بعد ذالک زنیم، پیور حرام زادہ، اپنی ماں سے اپنے نطفے کا پتہ کرے کہ اس کی ماں نے اس کو کس کے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ احمد عیسیٰ تو بتاتا ہے نا، اس کی ماں محمد کے فلٹر سے اس کو پیدا کیا ہے۔ احمد عیسیٰ تو بتاتا ہے، احمد عیسیٰ محمد کے فلٹر سے آیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا اور آنا بھی نہیں قیامت تک، اور جو کوئی اور محمد ہوگا، تمام جو اور کوئی محمد ہوگا، اللہ بندہ کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مریم سے پیدا کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو نے کہا تھا کہ میں بھی اور میری ماں بھی خدا ہیں؟ اور احمد عیسیٰ حرامزادے نے کہا بندہ جب خدا بن جائے یا خدا بن جاتا ہے، کیسے بن جاتا ہے؟ بنتا ہی نہیں۔ خدا کا بندہ خدا کا رہتا ہے، تو شیطان کا بندہ ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، او باپ میرے، ابا میرے، شیطان کے بندے نہ بنو، رحمان کے بندے بنو۔ بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ کا عذاب، رحمان کا عذاب ہی تجھے نہ چھو لے، نہ پکڑے، نہ لے۔ اب احمد عیسیٰ کہتا ہے اللہ بندہ جب اللہ بن جاتا ہے، کیسے بن جاتا ہے؟ ایسے بنتا ہے جو محمد کے فلٹر سے آیا، وہ رحمان بن گیا، وہ اللہ بن گیا، وہ بندہ اللہ بن گیا۔ اور پھر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، لفظ اللہ کا تو نام ہی بڑی عزت و احترام والا ہے، ایسا بندہ جو اللہ کا باغی بن کے اللہ کا شریک بنے، پھر وہ دن کو بندہ اور رات کو، دن کو میل، رات کو فیمیل ہوتا ہے۔ احمد عیسیٰ رات کو وہ فیمیل ہوتا ہے،
کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہماری تو صورت اخلاصی تمام کافروں پر، تمام یہودیوں پر، تمام عیسائیوں پر بھاری ہے۔ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب فرما دو، ان کو حکم دو، کیا؟ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں، وہ تمہاری بندگی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد لم یلد لم یلد، نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، لم یلد، نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ جلنے والا نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی وہ جنا گیا ہے، نہ وہ جلنے والا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یولد، نہ ہی کوئی اس کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے جو اس کے برابر آ کر بیٹھ جائے، برابری کر لے۔ برابری کرنے والا کون؟ حرام زادہ، بندوں کو خدا بنانے والا حرام زادہ۔ اب شعر مکمل کر لیتے، جو میں نے شعر پڑھا ہے۔ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ ہے بندے کی حیثیت، یہ ہے اصل بندہ، اس کا بولنا خدا کا بولنا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، بندہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حدیث کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو۔ وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی۔ یہ ہے بندہ جہاں مرضی پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تب بھی بندہ رہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کی کسی سائنسدان سے جا کے تشریح پوچھ لیں کہ عالم ملکوت و جبروت میں جب پہنچے، بندہ کا مقام ہی کچھ بدل گیا۔ وہ یہ ہے مقام، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش وہ تخت نشیں ہوئے۔ یہ ہے محبوب خدا جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ بندہ ہے، چاہے عرش پہ پہنچے چاہے فرش پہ چلے، بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بندے کی تعریف، والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ ہے بندے کے مقام، یہ ہے بندے کے مقام، یہ ہے بندے کے مقام۔ اور بندہ رہا، اللہ رہا۔ کوئی بندہ اللہ نہیں بن سکتا، کوئی بندہ اللہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کرم فرمائے تو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ کا ہی ہے۔ گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم گرچہ از حلقوم عبداللہ بود،
عبداللہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا، یہ مقام دیا، کیا تشریح کر دی اولیاء اللہ نے۔ اور جو کہے کہ اللہ بندہ بن جاتا ہے، اس جیسا کوئی مردود دنیا کائنات میں ذلیل ترین، اس کو کھوتے کا بچہ بھی کہنا کھوتے کی توہین ہے، گدھے کا بچہ کہنا گدھے کی توہین ہے، کتے کا بچہ کہنا کتے کی توہین ہے، کیونکہ کتا بھی منگولیا کا کتے نے بھی جب نبی کی گستاخی دیکھی اور نبی علیہ السلام کی شان میں بھونکنے والے کو دیکھا تو اپنی زنجیر توڑا کر اس بھونکنے والے کے گردن سے اس کو دبوچا، سارا مجمع چھڑانے والا، ڈنڈے مارنے والا، لیکن چھوڑا تب تک نہیں جب تک نبی کے بھونکنے والے، نبی کو بھونکنے والے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جب تک کتے نے ختم نہیں کر دیا۔ احمد عیسیٰ تو کبھی سامنے تو آتا تو تجھے میں اللہ بناتا، تجھے پتہ چل جاتا کہ یہ اعلان کیسے کرتے ہیں کہ بندہ جب اللہ بن جاتا ہے، اللہ نہیں بنتا، لعنتی بنتا ہے، حرام زادہ بنتا ہے، وہ محمد کے فلٹر سے آتا ہے۔ ہاں، اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، پھر قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے اسے پڑھنا نہیں آتا، اردو صحیح بولنا نہیں آتا۔ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ